ربنا بالحق صلاۃ والسلام علی سید یسلم فی الفجور صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلط المولد الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على آبائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين ضروب والرواسب اليسار. راجدھار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صاف کر کے بلند آواز سے صلوات سارے صاحب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے ان کے اور اپنے مؤمنین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار اعلی ناصر عباس صدیق علماء واقعین شہداء العالمین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آلدار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس عظام حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے عرض کے عزت باخت میں اضافہ فرمائے، خالق ہمارے گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے، جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ لیجیے سارے جو جوان ادھر ہے وہ ادھر آ جائے تاکہ بزرگوں کو دیوان کے ساتھ جگہ مل جائے، جوان میرے سامنے آگے بزرگ تو تشریف فرمائے دیوان کے ساتھ. گرامی کا حوالیان حیدر کرار ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، سورہ سات سے ایک آیت تلاوت کی. آیت کی ابتدا جس لفظ سے ہو رہی ہے وہ انداز گفتگو پروردگار ہے. جو لفظ ابتدا میں ہے دو حرفی ہے، الف اور زا. جب اس کے نیچے زیر لگے تو وہ از پڑھا جاتا ہے. جب اس لفظ سے آیت شروع ہو تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ مخاطب ہوتا ہے رسول اللہ سے اور اس لفظ کے ذریعے اپنے حبیب کو گزرا زمانہ یاد کرواتا ہے. یعنی اگر نبی کو کوئی گزری ہوئی بات یاد کروانی ہو، کوئی گزرا زمانہ یاد کروانا ہو تو وہ اس لفظ سے آیت کا آغاز کرتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا. جیسے ترجمہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا. توجہ ہے سب کا؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، یہ بچوں کے لیے ذرا آسان. وَإِذْ قَالَ سمجھ آ کے دی لفظ. اس کی دلیل ایک اور آیت سے دیتا ہوں کہ حبیب کو گزرا زمانہ کب یاد کروایا. سورہ آل عمران ہے
اور 81 نمبر کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لیتے تھے. اب لفظ سمجھنا ہے کہ حبیب کو یاد کروانے کے لیے اس لفظ سے آغاز کرتا ہے. کہہ رہا ہے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا. حبیب سے کہا نہیں, حبیب کو یاد کہا کسی اور. کس سے کہا؟ ملائکہ سے. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. اب یہ بات تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ جسے یاد کرایا جائے وہ موقع پہ موجود ہوتا ہے. اب اللہ کہہ رہے یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ملائکہ سے کہا. اس کا مطلب ہے آیت کا اتنا ترجمہ پڑھ کے ماننا پڑے گا اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ملائکہ سے گفتگو کر رہا تھا میرا محمد دیکھ رہا تھا. اچھا اب ملائکہ سے کہا کیا؟ جو حبیب کو یاد کرا. یہ بات کوئی عام ہو تو یاد نہیں کروائی, بات یاد کروائی جاتی ہے بڑی خاص. تو فرشتوں سے کیا کہا اللہ نے؟ انی خالقٌ بشر من طین, میں مٹی سے بشر بناؤں. لفظ بشر پہلی دفعہ اللہ یہاں پہ استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ ارادہ خلقت بشر ہے. ابھی اللہ نے اپنا ارادہ ملائکہ کو بتایا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا. بشر بنے گا مٹی سے. اور اللہ کہہ رہے حبیب یاد ہے جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا. اب آیت کا پورا ترجمہ کرتا ہوں, اگر تو میری بات پہنچ گئی تو گفتگو آگے میں چلا لوں گا. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا. اور وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ مٹی کے بشر تھے, اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اللہ اس وقت کس محمد کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ یہ اللہ کا قرآن ہے اور اسی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ خالق بشر میں تین کہتے ہیں مٹی. مٹی کے لیے اللہ نے 4 نام استعمال کیا قرآن. پہلے بتایا 3 سے. کون کون سی مٹی ہے؟ ایک مٹی ہوتی ہے 3, ایک ہوتی ہے سلسال, ایک ہے ہما, ایک ہے تراب. 3 سے بشر بنے گا. 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ. آپ پریشان ہو گیا. دیکھیے خشک مٹی سے بنتا اس میں پانی ملانے کی بات, پانی مل گیا تو 3 ہو گئی. میرے بزرگ ابھی ممبر پہ خطاب فرما رہے تو انہوں نے کہا کہ میری باتوں کی تائید, میں ایک طالب علم لیکن میں ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں صاحبان علم کی تائید کرنے کی ابھی حیثیت نہیں رکھتا, ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں جو بات کرنا. اب میرے بزرگوں کا حکم ہے تو میں اس کی تعمیل کروں. مٹی 3 وہ جو ملاوٹ والا. تراب بھی مٹی, لیکن تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص نہیں. اب علی والے کے ساتھ جاگیں گے تو تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص. یہی وجہ ہے کہ آپ میرے مولا کو اللہ نے وہ تراب کہا ہے, ابو تین نہیں کہا. ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے. لوگوں کو ابھی ہم پہ اعتراض ہوتا ہے نا, یہ علی کرتے ہیں. ہم علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی کرنے کی ترغیب آ جائے. آپ پہلے محمد تک آئیے, محمد نے ہی ہمیں علی کرنا سکھایا. نبی سے چلیں گے تو میں علی تک آؤں گا نا. آپ پہلے پریشان ہو گئے. اچھا اللہ نے یہ ترکیب بتائی.
اور ترکیب بتا کے کہا پہلے اس نے بشر بنانے کی ترکیب بتائی، کس سے بنائے گا؟ 3 سے، ملاوٹ والی مٹی سے۔ پھر اگلی 2 مٹیوں سے کیا کہا؟ پھر آگے پہلے اس نے ذریعہ بتایا کہ 3 سے بنے گا، آگے وہ سورہ الحجر میں اللہ ترکیب بتا رہا ہے کہ بنائی کیسے، میں نے کیسے بنایا؟ آواز قدرت سلسال ہمارے مسلم، میں نے کھناتی ہوئی بھونی ہوئی مٹی سے بنایا۔ سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جس سے آپ کچھ بنا لیں، مٹی سے اور بنا کے باہر سورج کی تپش میں رکھے جو اسے آگ کا سینک دے، تو وہ جب مضبوط ہو جاتی ہے اتنی کہ اسے آپ ایسے ہاتھ لگائے تو اس میں سے کھنانے کی آواز آئے، اسے کہتے ہیں سلسال۔ ہم اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں چکنائی نہیں ہو تو گوندنے کی قابل ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے سلسال ہمارے مسنون، میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنایا، میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھر کہتے میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی۔ آپ چپ کر گئے ہیں، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اگر ہاتھ ہو گئے تو بازو ہونا ضروری، بازو ہو تو کندھا ہونا ضروری، کندھا ہو تو سینہ ہونا ضروری، سینے کے لیے جسم ضروری۔ تو اب جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ آپ نے نہیں تشریف فرمائے، اتنے اچھے ماحول میں مجلس ہو رہی ہے اور میں نے خطابت کی ضابط دستی تو کی نہیں، آپ سماعت اچھا فرما رہے ہیں تو جو بات پہنچ رہی ہے رسول ہوئی۔ اب جو اس کا جسم ہوتا ہے وہ اللہ نے، اور یہ صرف شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، باقی ساری دنیا نے لکھا ہے کہ محشر والے دن کرسی پہ ہوگا۔ اور آگے کی کہانی میں نہیں پڑھتا، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ محشر والے دن کرسی پہ ہوگا، اس کے عقیدے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ عقیدہ قیامت تک سلامت رہے، کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ محشر والے دن کرسی پہ ہوگا، شیعوں کا عقیدہ ہے وہ جسم ہی نہیں رکھتا۔ اب جسم ہے کرسی کے لیے جسم کا ہونا ضروری۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جسم والا اللہ یعنی اللہ کرسی پہ ہوگا تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارا یہ عقیدہ قیامت تک سلامت رکھے، ہم تمہارے ساتھ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا، پھر ہم سوال نہیں کریں گے، بس محشر کا انتظار کریں گے۔ جب محشر کا پردہ اٹھا تو جو کرسی پہ ہوگا اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر محشر والے دن جو بھی ہوگا محشر کا پردہ اٹھے۔ خیر اللہ نے گوندی نہیں، لیکن جس کا جسم نہیں، اس کا سینہ نہیں، سینہ نہیں تو کندھا نہیں، کندھا نہیں تو بازو نہیں، بازو نہیں تو ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں تو گوندی کیسے؟ اور اگر گوندی نہیں تو آیت رکھی نہیں تو اگر گوندی نہیں سرکار تو آیت رکھی کیوں؟ اور جس اللہ نے اپنا جسم نہیں بنایا، اس نے اپنے ہاتھ نہیں بنائے، اچھا جس نے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور ہیں۔ جو پریشان بیٹھے ہوئے دیکھیں اللہ نے اپنے ہاتھ ایک جگہ نہیں جگہ جگہ دکھائے۔ میں پہلی آیت کی ایسی پڑھ دوں گا کہ دوسرے ہاتھوں پہ انکار ہی ممکن نہیں ہو۔ آپ تو صرف لوگ تو کہتے ہیں آپ علی کو اللہ کے ہاتھ کہتے ہیں، آپ پہلے پتہ کر اللہ قرآن میں کس کس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ ہے۔ تو ایک ید اللہ تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تجھے دوسرا نکال دوں۔ سورہ فتح 48واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 10 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے نہیں، یہ مجھے اللہ کے ہاتھ ہے۔ دیکھیے نبی کے ہاتھوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ہیں۔ آپ کوئی کہے کہ
अब्दुल्ला इस घर में कोई नहीं, कोई अल्लाह के हाथ पे कोई, अल्लाह खुद के तेरे हाथ मेरे हाथ। ये वही नबी है ना जो फर्श पे खड़ा होकर अर्श वाला चांद तोड़ देता है। जब चांद तोड़ा है मोहम्मद मुस्तफा ने, तब तो अल्लाह ने नहीं कहा जिन हाथों से चांद तोड़ा है वो हाथ मेरे है। ये बैत के वक्त अल्लाह क्यों कह रहा है? वो तो अल्लाह के हैं। अब अल्लाह का हाथ किसी की बैत नहीं करता, क्योंकि उसके हाथ पर बैत होती है। यही वजह तेरा मेरा जब दिमाग काबे की छत पे आएगा तो ऐसे हाथ बना के कहेगा लोगों उसको बैत करो, ये अल्लाह का हाथ है। नहीं तो नहीं, अगर कोई बंदा ये कहे भैया आपने आयत पढ़ी है मोहम्मद मुस्तफा के नाम के और हाथ बना दिए हुसैन के कि ये अल्लाह के हाथ है, बेशक आयत मोहम्मद मुस्तफा के नाम की आई थी। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद तेरे हाथ मेरे हाथ है, लेकिन क्या करे उसे मोहम्मद ने जमाने को दिखा के कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इतना बेहद न होता कभी तो कभी न फरमाते चचता भी कुरान को अली है, अली को चचता भी कुरान है, इसलिए कि कुरान जैयद है, अली सैयद है। कुरान तैयब है, अली ताहिर है। कुरान आला है, अली मौला है। कुरान हुदल मुत्तकीन है, अली इमाम मुत्तकीन है। कुरान किताब मुबीन है, अली इमाम मुबीन है। कुरान सवाल है, अली जवाब है। कुरान दावा है, अली दलील है। कुरान मुकद्दमा है, अली वकील है। कुरान भी नाज़िल हुआ है, अली भी नाज़िल हुआ है। कुरान भी सकीफा के इलेक्शन में नहीं बना है, अली भी सकीफा के इलेक्शन में नहीं बना है। कुरान में बिस्मिल्लाह है, अली बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह अल इमरान है, अली फरजत इमरान है। कुरान में सूरह अल हम्द है, अली अल्लाह की बात अलियत की सनद है। कुरान में सूरह यासीन है, अली फख्र आल यासीन है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है। कुरान अल्लाह का बयान है, अली अल्लाह की ज़बान है। कुरान का पढ़ना तिलावत है, अली का जिक्र इबादत है। कितना कुरान पढ़ने से भी नमाज नहीं टूटती है, अली अली करने से भी नमाज नहीं टूटती है। कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। जो किताबुल्लाह का मुनकर उस पर भी लानत, जो वलीउल्लाह का मुनकर उस पर भी लानत। जिसे तो है कि नहीं, आप हमने जिसे माना है वो खलीफातुल्लाह वो होगा जो बेअत। तो मेरी जान किबला इसे छोड़िए, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए, मैं आपको कहीं ले जाना था। जिसे हमने माना बेअत, खलीफातुल्लाह की निशानी वो है कि बेअत होना चाहिए। ऐबदार की बोला कुर्बानी बर्दाश्त नहीं करता, नहीं तो फरमाई जाता। अच्छा या अल्लाह बेअब बना लिया तो करा दे सजदा, तूने बनाया तो सजदा करा। अब तवज्जो चाहता, मैंने बात बड़ी ही समेटी और आपके दामन में नतीजा दे रहा हूं। देखिए बशर का इरादा खिलकत है, बशर बनाने की तरकीब है। अब इज्जत बशर क्या है कि अल्लाह क्या कह रहा है, मैं इसे सजाऊंगा, इसे सवार सजा लिया, सवार लिया, अब करा सजदा। काली कुरान में कानून बनाना चाहता हूं कि ढांचे को सजदा नहीं होगा। अली वाले मेरे साथ जाके मैं एक मंजिल बना के आपको छोड़ने लगा, ढांचे को सजदा नहीं होता। देखिए बुत को सजदा ने आदम का पुतला बना, चेहरा बना, जिस्म बना, पैर पितरी सब बने, फिट होके बैठा, लाखों वर्ष तक पड़ा, सजदा नहीं। क्यों नहीं करवाया? अगर पुतले को होता, बुत को होता तो हिंदू सच्चे होते। भाई एक बुत जो आपके फरिश्तों ने किया था, चार को हम कर लेते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? अब ये अल्लाह का कानून है कुरान में कि बुत को नहीं होगी, क्योंकि कुरान कहता है वो लाखों वर्ष तक पड़ा रहा, उसे सजदा है।
تو کب کرائے گا؟ کہا قانون لکھنے لگا ہوں سجدہ خود کو نہیں، سوائتا پہنا نفختہ پہ نہیں۔ کب سجدہ ہے؟ فیہ من روحی۔ میرا نتیجہ اگر ضائع ہو گیا میری محنت ضائع ہو گیا۔ کہ دیکھیں بزرگ تشریف فرمائے میں نے نہ کتاب دستی کی ہے، نہ میں گالیاں دینے کا عادی ہوں، نہ میں اوے توے کرنے کا، نہ بد دعائیں دینے کا۔ جو نہیں بولے گا گونگا ہو جائے گا، جو ہاتھ نہ اٹھے گا ٹنڈا ہو جائے گا۔ یہ تہذیب ممبر کی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے اس بچے سے لے کے سب سے سر رسیدہ بزرگ تک ایک عہدے میں مخاطب کیا ہے، آپ حسین کے عزت دار مہمان۔ کوئی شیعہ بیٹھا ہے کوئی سنی بیٹھا ہے، بات پوری قرآن سے۔ اپنا مذہب میں چھوڑتا نہیں، کسی کا میں چھیڑتا نہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، اس میں سے جو نتیجہ نکالے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس پہ تفکر کرو، اس پہ تدبر کرو۔ کوئی رٹا مار لے تو مار لے، کوئی تفکر کر لے تو کر لے۔ اللہ نے تو کھلا قرآن رکھا ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی۔ اسی کی 2-3 آیتیں پڑھی ہیں میں نے، اسی کا ترجمہ ہے، اسی سے استدلال دے رہا ہوں۔ اب میں نتیجے کے قریب آیا کھڑا ہوں، آپ دائیں بائیں دیکھیں کہ میری محنت ضائع ہو ہے۔ اللہ نے قانون کیا بنایا؟ فیہ من روح، جب اس میں میری روح ہے پھر سجدہ کرنا۔ پتہ چلا سجدہ بت کو نہیں، سجدہ روح کو ہے۔ یا علی میں قریب آیا کھڑا ہوں، تیرے منہ میں بیٹھے میری مدد کر، میری بات پہنچ جائے گا۔ سجدہ کسے ہے؟ روح کو۔ یاد ہوئے قرآن پتلے کو سجدہ نہیں، فیہ من روح، جب اس میں میری روح۔ اب یہ قرآن میں قانون ہے اللہ کا کہ سجدہ روح کو ہوگا۔ اس کی دلیل ہے روز ہر دوسرے دن بندے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، ایک نماز ہے اور ہے بھی واجب لیکن اس میں سجدہ نہیں۔ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا۔ جانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ آگے روح نہیں۔ میرا نقطہ کوئی اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ آپ نے اللہ سے قبلہ آگے بہت پڑا ہوا ہے نا۔ 5 تکبیر پڑھتے ہیں، پھر واجب اور بدل اللہ واجب کا بھائی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے واجب کے لیے پر سجدہ نہیں ہے۔ بھی نماز پڑھاتا بھی امام، صفحے بھی لگتی، پیچھے ساری نیت بھی ہوتی، تو سجدہ کرو کا نہیں کر سکتے، وجہ آگے بہت ہے۔ پتا چلا ڈھانچے کو نہیں ہوتا، ڈھانچے کو سجدہ یہ اللہ نے قانون جو قرآن میں دے دیا کہ ڈھانچے کو نہیں ہوگا، تو پھر جہاں بھی ڈھانچہ ہو سجدہ نہیں۔ اچھا چلے میں سے اور بات آسان کر دوں، اس منزل پہ 2 ڈھانچے نظر آئے مجھے، 2 جو پڑے رہے اور سجدہ نہیں۔ ایک عرش پہ آدم کا پتلا، ایک فرش پہ کعبہ۔ اللہ کے حوالے ابراہیم میرا گھر بنا۔ ابراہیم میں نے پورے 45-46 منٹ آپ کی سامنے سبق سنایا، اب میں آپ سے دعا لینے لگا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ میری آپ کی بات پہ میں ختم کروں گا پہنچا کے اور اسے کامل کرنے لگا ہوں کہ جو آپ فرما رہے تھے 100 نہیں 210% ٹھیک ہے۔ دلیل دے رہا ہوں آپ کی بات اور آپ سے مجھے دعا چاہیے، توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ آؤ جی بسم اللہ مل کے بابا دے بلند سلوات۔ بس میں بالکل میں نیڑے آیا 2 منٹ میں دے، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ کہ میرا نتیجہ ہے سجائے نہ کیجیے۔ 2 ڈھانچے مجھے اس مقام پہ نظر، عرش پہ آدم کا پتلا، عرش پہ کعبہ۔ ابراہیم جی مالک میرا گھر بنا، 2 نبیوں نے بنایا، ابراہیم اسماعیل بنایا، دیواریں بنائی، دروازہ بنایا، چھت بنایا، بنا کے چلے، نہ ادھر سجدہ نہ ادھر سجدہ۔ نیاز حسین میں جس بات سے ڈر رہا ہوں نا وہ ضائع ہو گئی تو گل موک دیں، نہ ادھر سجدہ نہ ادھر سجدہ۔ وہ لاکھوں برس تک پڑا رہا آدم کا پتلا، اسے سجدہ ہی نہیں ہوا۔ ہزاروں برس تک کعبہ بنا کے چلے گئے، یہ پڑا رہا، اسے سجدہ نہیں ہوا۔ یہ بھی ڈھانچہ وہ بھی ڈھانچہ، نہ ادھر سجدہ نہ ادھر سجدہ۔ آدم کو
रूहे आदम आ गई। काबे को सजदा तब हुआ जब 13 रजब में इसमें अली आ गए। कोई बैठा है जिससे मैं बात समझ आ रही। अली के ज़हूर से पहले काबे में, काबे के सामने कोई सजदा साबित जब से अली को हमने दिल में बसा लिया, जब से अली को हमने दिल में बसा लिया, तब से खुदा ने ये दिल काबा बना दिया। जब से अली को हमने दिल में बसा लिया, तब से खुदा ने ये दिल काबा बना दिया। नकवी लहू मेरा मसरूफ़े दुआ है, नकवी लहू मेरा मसरूफ़े दुआ है। खूब को खुदा ने दिल का ज़ाहिर बना दिया। अली से पहले, ज़हूर अली से पहले कोई बंदा काबे को सजदा साबित करे। कभी अली पीछे नमाज पढ़ रहा था, तभी अल्लाह ने कहा था नबी से, मैं तेरा आसमान की तरफ सर उठा के बार बार देख रहा उसी को किबला बनाऊंगा जिससे तू राजी है। पता चला मोहम्मद उस किबला से राजी है जिसमें अली उतरा हो। अल्लाह का कुरान सामने रख के फैसला करना, जिस काबे में अली नहीं, जिस किबला में अली नहीं, जब अली के बगैर मोहम्मद किबला से राजी नहीं होता, तेरी नमाज से राजी कैसे हो जाए? कोई बैठा याद नहीं बैठा। रूह है काबा तेरे मेरे बादशाही का लक़ब है। काबे की रूह है जिंदगी, रूह है तो जिंदगी, रूह नहीं हलाकत। इसका मतलब अली है तो जिंदगी, अली नहीं तो हलाकत। आप चुप भी करते, एक बड़ी शख्सियत ने कहा था आज अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अच्छा, जनाजे की दलील मैंने रखी है कि अल्लाह ने कानून बनाया सजदा नहीं होगा अगर आगे ढांचा है। सजदा दलील है कि आगे रूह है, रूह है तो सजदा नहीं, तो ढांचा, ढांचे को सजदा नहीं है। अली है, रूह है काबा, सजदा है रूह को। नमाज से बाद में निकालना। अगर आज भी काबे को सजदा कर रहे हो तो मानना पड़ेगा अंदर अली मौजूद है। रूह नहीं तो सजदा नहीं। तू नमाज की रूह अली, काबे की रूह अली। तू पढ़ ढांचों के साथ पढ़ता रहे, किसी के साथ जोर है। नबी ने, अल्लाह ने कब कहा है मनवाना है, कब ले पहुंचा और बार बार पहुंचा। मनवाने का नहीं, पहुंचाने का हुक्म रसूल को। अली सिरात मुस्तकीम का नाम, तेरे मेरे बादशाह का नाम है कुरान में सबील। अल्लाह कहता है इन्ना हदैनाहु सबील, हमने सबील का रास्ता दे दिया। अब तुम्हारे ऊपर है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अपना के शाकिर बनो या छोड़ के काफिर बनो। दीन को जानते, सस्ता नहीं है अली वली। जिसने छोड़ना है कल का छोड़ता आज छोड़े, मेरी बला से मैंने किसी की कब्र का हिसाब दिया। लेकिन मशवरा मुफ्त देता हूं, मैं शर से बच। छोड़ के चला भी गया, क्या करेगा? जिस दिन अली की बेटी ने पूछा, अली भूना अपने सर से ऊपर चादर फूट गया। सस्ता नहीं, बचाने के लिए तकलीफ वाली चादर लगी। अली अकबर का जिगर लगा, अली अस्कर का गला लगा, कासिम के टुकड़े लग गए, अब्बास के बाजू लगे। अली की विलायत की कीमत पूछनी है तो शबीर से पूछनी। जिसने अदा की
ورنہ جن کی زندگی میں علی نہیں تھا یا وہ 9 لاکھ میں تھے یا 28 لاکھ کو مدین میں آئی جنہوں نے نکل کے بھی نہیں دیکھا شبیر کیا کہا. بندے کہتے جی آپ کیسے کہہ دیتے علی جو اللہ کی جان تھی. جنگ مسلمان اور کفار کے درمیان نہیں، جنگ اسلام اور مسلمان کی تھی. اور اسلام وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں میں راضی اس دین سے ہوں جس میں علی ہے. 9,72,000 میں کیا تھا؟ یہ غلط فہمی دنیا کی کافروں کا ساتھ نہیں. مسلم نماز پڑھ رہے تھے ادھر 9,72,000 نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی، حافظ ادھر بھی، حافظ ادھر بھی، روزہ دار ادھر بھی، روزہ دار ادھر بھی، کلمہ گو وہ بھی، کلمہ گو یہ بھی. تو 9,72,000 میں فرق کیا تھا؟ 72 کے پاس علی ولی اللہ تھا. 9 لاکھ اس لیے مارنے آیا تھا کہ کیوں پڑھتے. اور یہ بات میں نے ایسے نہیں کہی، مختلف کی روایت اٹھا. شبیر نے قاتل سے پوچھا کیوں مارنا چاہتا تھا؟ اس نے کہا تیرے باپ علی کے پوس علی کی دشمنی اس لیے کہہ رہا ہوں شبیر نے ولایت بچانے کے لیے قیمت ادا کی. بادشاہ حسین کی محنت دیکھنا، کسی کا فتویٰ نہیں. ہم شیعہ ہی تب رہتے ہیں جب ہمارا محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار. اگر ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھتے تو دنیا تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے، پھر بھی مسلمان ہے. حسین نے سر کٹایا اور جب سر لے کے چلے گئے تھے یزید کی فوج کا سپاہی کہتا ہے میں کربلا رہ گیا. جب سارے چلے گئے لاشیں میدان میں پڑی تھی تو آذان کی آواز آئی. کہا میرا اس وقت پریشانی کا عالم یہ تھا کہ جب ایک کٹی ہوئی گردن سے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کی صدا بلند ہوئی. میں نے اس وقت شام کی طرف دیکھ کے کہا یزید تم نے کس کو کہا جو پیغام تو مٹانا چاہتا تھا وہ تو ابھی بھی کربلا سے. علی کی بیٹی کی محنت ہے جس نے باپ کی ولایت کے لیے ہاتھ کھڑیاں. 11 محرم عام بی بی نہیں ہے، اس کے مصائب عام بی بی یہ سوچ کے نہیں کہ ذاکر پڑھ جاتے اور ہم نے سن لی. تیرا میرا 12واں امام آئے گا تو عظمت عالیہ بتائے گا کہ کس عظمت کی مالک اللہ کی حجت جس کے مشورے کے بغیر نہ چلتی ہو. لاہور کا ایک بابا نثار ہے تو ایک شاعر، انہوں نے لوہا لکھا تھا اس میں بی بی کی عظمت کا ایک شعر ہے بڑا مشہور ہے. فرماتے تھے ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا. اگلا شعر بی بی کی عظمت کا شعر ہے قیامت ہے. فرماتے تھے وچ قید امام زمانے دا بن زینب دا دربان ریا. جس نے قیمت ادا کی ولی کی بیٹی ہے. اور جانتے عزتوں والی کتنی. کبھی 28 رجب پڑھ جب بی بی کا معامل تیار ہو کے سواری کے لیے چلنے لگا نا، پہلا قدم اٹھایا ہاشمی گھوڑوں پر تھے، ننگی تلواریں ہاتھ میں تھی. بی بی کی سواری کعبہ بنی، ہاشمی حاجی کی طرح طواف کرا. یہ مدینے سے لے کے چلا تیرا میرا غازی عباس، ہاتھ میں بابا علی کی ذوالفقار، سب سے آگے آدھی رات کا وقت بجاب کی صدائیں. لوگ تو دور کے دور آسمان کے پرندوں کی جرت نہیں تھی کہ پائے بھی مار جاتے کہ علی کی بیٹی کا پہلا سفر ہے اور عباس پہلے پہ ہے. لیکن
रोना इसी बात का है 28 रजब को इतनी इज्जतों से लेके हाजिर चला था, 11 मुहर्रम को हाथों में हाथ कड़ियां थी, सर पे पुरका कोई नहीं था, बगैर पलान वाले ऊँट के करीब खड़े होकर कुरान की तरफ देख के कह रहे थे अब्बास आज बहन को सवार नहीं कराएगा, गाजी देख ज़ैनब शाम जा रही। आज लोग हो जाए बस ये मुझे बड़ा पता आपकी इबादत होगी, आपकी आंखों में वजूद होगी। जैसे मक्तल से, और ये मक्तल की रिवायत जानबूझ के अशकिया ने, शिमर ने जानबूझ के, अब मुझे माफ करना तशबीह देने का मैं आदी, लेकिन इन बच्चों तक मसाइब पहुंचाना, मर जाने के लिए हमारे बात यही काफी है कि अली की बेटी और हाथ गर्दन के पीछे बगैर पलान वाले ऊंट पे सवार जालिमों ने जानबूझ के मक्तल के दरमियान में से सवारियां निकाली ताकि लाशों को देख के अली की बेटियों को तकलीफ हो। जैसे ही गुजरने लगी है ना आलिया की आवाज, सज्जाद मैंने 70 कदम पे छिपा हो देखा है, मैं उसे रोना चाहती हूँ। कायनात की पहली और आखिरी बहन है जिसने भाई के कातिल से एक बहन की इजाजत मांगी। रूए जमीन पे आसमान की आंख ने दूसरी बहन नहीं देखी। सैयद सज्जाद ने आके कहा मेरी फूफी कहती है मुझे भाई की लाश पे रोने दे, उसे थोड़ी देर के लिए भाई की लाश पे रोने दे, अल्लाह जाने फिर वैसे जुदाई खत्म होगी। सालिम आगे से कहते मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी बड़ी है। एक बहन की इजाजत सज्जाद अगर तेरी फूफी की उससे ज्यादा बहन की हो मैं तेरी पुष्ट में बरसाऊंगा। जंजीरों में जकड़ा हुआ तड़प गया, पुष्ट शिमर की तरफ करके कहता है तू मार ताजिया में उसे करने देता है। बस इतना कहना था आवाज फूफी अम्मा इजाजत मिल गई हो। बंधे हुए हाथों से ऊँट की कोहान से जमीन पे ऐसे आई कैसे गाजी जीन से जमीन पे आया था। बंधे हुए हाथों से एक जगह आई है जहाँ पत्थरों का, जहाँ तीरों का, तलवारों का ढेर था, अपनी कोलियों से हटाने शुरू किए तीर तलवार। अली की बेटी की कोलियां जख्मी होती चली गई या तीर तलवारों का हटना था उस ढेर का। कहती है हुसैन तेरा सर कहा गया, शबीर तेरा लिबास कहा गया, शबीर तेरी 5वीं उंगली कहा गई। 3 सवाल ज़ैनब ने किए, एक जवाब हुसैन ने कि कहते ज़ैनब तू बता तेरी चादर कहा